لیکن آج کل امام کا کھانوں پٹھائی ہے کون؟ سنجھک باسی دال جو بچ گئی مہروے بڑی چوڑی لینے وہی کھانا پٹھائی ہے جو ان خراب ہو گیا کوئی کھائے نہ تو مسجد میں پٹھے دے امام صاحب. یہ پرانی، یہ نئی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں رہا ہے، مسجد رہا ہے، امام صاحب گاؤں پڑھاوت رہا ہے، گاؤں بھر امام صاحب کے چندہ دے، تنخواہ، کھانا دے، رمضان آو افطاری دے، لیکن وہ گاؤں میں ایک گھر ایسا رہا ہے جو امام صاحب کا کچھ نہیں دے، نہ تنخواہ، نہ کھانا، نہ افطاری. اماموں جان گئے کہ گاؤں میں اگر کوئی دشمن ہے ہمارا تو فلنوا. لیکن اللہ کی مرضی ایک دن امام صاحب عصر پڑھائے، آنگن میں ٹہرت رہے مسجد کے، تو وہی گھر سے جو نے گھر سے کبھوں کچھ نہیں آوا، وہی گھر سے ایک چھوٹ لڑکا مٹی کا کنڈا سر پر رکھے اور کاغذ سے ڈھکے چلا ہوئے. کنڈا جانا تو آپ لوگ ارمونیا اسٹیل کے ہو تو کا تسلا کہا تھا، اور مٹی کے بڑا ہو تو کا کہا تھا کنڈا، اور چھوٹا ہو تو پیالہ. تو مٹی کا کنڈا لیے اور کاغذ ڈھکے چلا ہوئے. مولوی دیکھیں تو منہ میں پانی آئے گا کہ لاگت ہے آج ہے کونو جگاڑ کی. جیسے آوا اٹھائے کنڈا دھرین مسجد میں پلتھی مار کے مولوی بیٹھے، اور جب کاغذ ہٹائیں تو دیکھیں پورا کنڈا کھیر سے بھرا. تو مولوی چونکے کہیں ہائے اللہ یہ گھر سے کبھوں افطاری تک نہیں ملی اور آج پورا کنڈا کھیر بھر کے آوا ہے. تو مولوی صاحب کہیں نارے تورے مہتاری کا اگر ہمارے لیے کھیرے پٹھوے گرا ہے تو کونو پیالی میں پٹھائی دیے ہو، کونو پلیٹ میں پٹھائی دیے ہو، یہ پورا کنڈا بھر کے کائے پٹھے سے کام بھینسا ویسا ہوئی گا. تو لڑکوا کہ نہیں مولوی صاحب، اماں ہمار کھیر بنا کے رکھیں اور چلی گئی پانی لے اتھے میں یہاں کتوا ہوا منہ ڈار کے کھائے لاگ. تو ابا لاٹھی لے کے اماں بورے کہیں نارے کھیر کتا جھوٹ کہی دیس کہا ہوئی رے. تو اماں کہیں گھبرانا مسجد میں پٹھے دے مولوی کھائے لے. جیسے مولوی سنین وہ اٹھائے کنڈا پھینکیں کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بول لڑکوا روئے لاگ. جب روئے لاگ تو مولوی ڈانٹے نے روتا کیوں ہے؟ تو کہیں مولوی صاحب کنڈا پھوٹ ڈالے ہو، یہی کنڈا میں ہمارا اماں کوڑا پھینکت رہا ہے، کیما کوڑا پھینکی ہے مولوی صاحب؟ تب مولوی اپن کھوپڑی پیٹے لاگے کہیں نہ اللہ ہم اتنے بد نصیب نکلے کہ کھیر ملی کتک جھوٹ ہو ایسے برتن میں جمع کوڑا پھینکا جاتا رہا. آج کے غلام بن کے جیو، انگریزوں کے غلام بن کے نہ جیو. انگریزوں کی نقل نہ اتارو، نقل اتارو تو صحابہ کی نقل اتارو. اگر نقل اچھی رہی تو ہو سکتا ہے اسی میں ہماری تمہاری کامیابی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسخرہ تھا. مسخرہ جانا تو جو ہنسی کھیل کے کام کرے، بہت بڑا بدتمیز تھا وہ. مسخرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے کے لیے اس نے داڑھی رکھا لیا، انہی جیسا ماما باندھتا، صدری پہنتا، جبہ پہنتا، ہاتھ میں ڈنڈا لیتا اور لوگوں کو جمع کر کے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی طرح تقریر کرتا. تو لوگ ہنستے، صرف ہنسانے کے لیے اس نے داڑھی رکھائی، نقل اتارنے کے لیے. لیکن جب دریائے نیل میں فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے ڈبویا تو اسی میں وہ مسخرہ بھی تھا. سب ڈوب گئے لیکن مسخرہ بچ گیا. تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس مسخرہ سے ہوتی تھی، تو نے سب کو ہلاک کر دیا اور مسخرہ کو بچا دیا. تو آواز آئی، موسیٰ جب وہ دریائے نیل میں تھا تو تمہاری شکل و صورت میں تھا، تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جو میرے محبوب کی شکل و صورت بنا لے میں اس پر عذاب نازل کر دوں، اس لیے میں نے اس کو نجات دے دیا. تمہاری جیسی داڑھی تھی، تمہارا جیسا لباس تھا، تمہارا جیسا امامہ تھا، جبکہ نبی کی توہین کے لیے اس نے رکھا تھا. اور ہم اور آپ اگر نبی کی محبت میں نبی داڑھی رکھائیں گے، نبی کی غلامی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی مصیبت سے بچیں گے، آخرت میں تو بچنا ہی بچنا. اس لیے لوگوں جیو تو نبی کے غلام بن کے جیو. غلام نبی کی بڑی شان ہے، لیکن آج دیکھنے میں عجیب حال ہے. آج تو پتہ نہیں چلتے کہ کون ہے. کچھ دن پہلے میں گیا تھا گونڈا بڑگاواں، تو گونڈا اترا تو ٹرین سے تو ایک لونڈا آوا مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلا. ہم پیچھے بیٹھے ہوئے چلاوے، ہماری نگاہوں کے کانے پڑی تو دیکھا ہو کہ کانے میں بھرکی لٹ گئے. تو ہم پکڑے، ہم کہیں یوں کا پہنے ہے رے؟ تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی کے رہن تو
چھدا اے بھیا بیڑی بند کرو یار، بیڑی بند کرو، نبی کی محفل میں بدبو یار، نہ پیو، یہ محفل کی توہین ہے۔ دیکھو ان مجلسوں کا بڑا احترام ہونا چاہیے۔ حضور جب کچھ بتاتے تھے تو صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا ان کے سروں پہ کوئی چڑیا بیٹھی ہے، تو اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہتے کہ سر ہلے تو چڑیا اڑ نہ جائے، جیسے کسی کے سر پر چڑیا ہو کچھ ہو تو آپ یہاں باہر موڑ کریے، جب کچھ سر پر ہوئی تو دھیرے دھیرے چلیے کہ گرے نہ۔ صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا ان کے سروں پہ کوئی چڑیا بیٹھی۔ ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اس لیے اس کا جتنا ادب کرو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سے ہم کہیں یاری بھرکی کا ہے پہنے رے، تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی میں رہن سوک لگ رہا ہے تو ہم چھدائی لیا رہا ہے، تو ہم کہا تو کنوا چھدا رہا ہے، نکنوا نہیں چھدا ہے، بھوگ چھدا ہے، بلاکا پہن لی تھی، کا کہنے پہنے رے، تو کہا تیرے مولانا تم تو عجیب آدمی ہو۔ ہم کہا عجیب کا یار، بتاؤ ناک کان چھداتے؟ ناک چھدانا، کان چھدانا مردوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے، عورتوں کے لیے ثواب ہے، عورتوں کے لیے زینت کرنا ثواب، مردوں کے لیے یہ کرنا منع ہے۔ ہاتھ میں کھڑوا پہن لے ہیں بہت سے کڑا، بتاؤ کڑا آدمی کب پہنتے ہیں؟ دیکھا جاتا رہا ہے عورتیں بیوہ ہوت رہا ہے تو کڑا پہنت رہا ہے، چڑیا اتار لیتا رہا ہے، چاندی کڑا پہن لے تاکہ ہے نشانی ہے بیوہ ہوئی کے۔ آج بہت سے نوجوان کڑا پہنے گھومت ہیں، اللہ جانے یہ کب سے بیوہ ہوئی گئے، کو مری گا ان کا تو سوگ میں یہاں کڑا پہنے گھومت ہیں۔ آج جتنے سمجھا اتنے مسلم معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اے لوگوں دیکھنے میں مسلمان لگو، اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ آج لوگ بچے کو دیکھنے جاتے ہیں تو نام پیدا کرنے کے لیے سونے کی انگوٹھی دیتے دولہا کو، جب یہ لڑکا چھت دے تو سونے کی انگوٹھی، نام پیدا ہو کہ فلانوا سونے کی انگوٹھی دے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور جا رہے تو ادھر سے ایک نوجوان آ رہا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سرکار نے دیکھا تو ایسے ہی کھینچا اور کھینچ کر پھینک دیا اور کہا جہنم کی آگ اپنے لیے حلال کر رہا ہے۔ حضور کہہ کے چلے گئے تو کچھ لوگ آئے، کہا ٹھیک ہے حضور نے پھینک دیا ہے تو پہننا نہیں، پہننا حرام ہے، اٹھا لو اور اپنے گھر میں بیچ کے ضرورت میں لے آنا۔ تو غیور مسلمان نے کہا تھا سنو، جس چیز کو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہو ہم مسلمان ہو کے پھر اس میں ہاتھ لگا دیں، خدا کی قسم اسے نہیں اٹھائیں گے، اس کو تو میرے نبی نے پھینکا۔ تو سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ آج دیکھنے جاتے ہیں تو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں نام نمود کے لیے۔ تم ایک تو تکبر گھمنڈ خدا کو پسند نہیں، اور سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کو دے کر کے اس کو تم نے گنہگار بنا دیا، خود گنہگار ہوئے، تمہارا داماد بھی گنہگار ہوا۔ اللہ دولت دے تو دولت اپنے حساب سے خرچ کرو، دکھاوا خدا کو پسند نہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ حالات کے تحت کم سے کم دنیا میں نیک اعمال کر لو، دنیا نہیں ہم لوگوں کے لیے آخرت تو بن جائے۔ حضور نے فرمایا دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے قید خانے میں قانون ہوتا ہے کہ اسی حساب سے تم کو رہنا پڑے گا، ایسے ہی مومن کے لیے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی زنجیر پڑی ہے، اس قانون کے اندر ہم کو رہنا ہے کہ کہیں ہم غلط بولی تو نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ نہ بولو، انشاءاللہ سچ بولو، سچ بولنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن راحت بہت زیادہ ملے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شبلی علیہ الرحمہ، وہ شبلی اتنے بڑے بزرگ کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو وسیلہ بنایا اپنی دعا کی قبولیت۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحر سبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ تو حضرت شبلی کے دربار میں ایک آدمی گیا نوجوان، کہنے لگا حضور ہمارے خلاف بڑے مقدمے ہیں، پولیس ہم کو گھر میں نہیں رہنے دیتی، پولیس ہمارا پیچھا کیے بھی ہے، تھانے میں ہمارے خلاف مقدمے بہت درج ہیں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کبھی گھر میں سونا نصیب نہیں ہوتا، تو کیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں تو کیا مجھے اللہ نجات دے گا؟ شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں توبہ کر لو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا انسان اسی التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی کمن لا ذنب لہ، اس آدمی کی طرح ہو جاتا جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ کر لو توبہ۔ تو اس نے بیچارے نے توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد حضرت شبلی کے ہاتھوں پہ مرید ہو گیا، اور مرید ہونے کے بعد گھر آیا، سوچا کہ اب تو ہمارے سارے گناہ ختم، سارے مقدمے ختم۔ آیا بہت آرام سے گھر میں لیٹا، لیکن توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن دروگا جی کے رجسٹر سے نام تھوڑو کٹ گیا۔ سو اللہ کی مرضی اسی دن پولیس نے چھاپا ڈالا، جب چھاپا ڈالا تو پیچھے کے دروازے سے بھگا، اور بھاگ کے سوچا کہاں جائیں، تو حضرت شبلی ہی کے خانقاہ میں پہنچ گئے، کہا حضور بچائیے بچائیے، پولیس پولیس۔ تو حضرت نے اپنے کمرے میں فرمایا اس کمرے میں چلا جائے، چلا گیا، بیچارہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی۔ حضرت سے پوچھا کیا فلاں نام کا ملزم یہاں آیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں آیا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں بیٹھا ہے۔ جب اس نے سنا کہا یا اللہ رحم فرمائے، تو بہت بڑا غدار نکلا، تو اچھا بٹھا کے پکڑوا دیا، یا اللہ رحم کر۔ لیکن جب بندہ دل سے خدا کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ پولیس اندر گئی، پورا کمرہ دیکھا، وہ بیٹھا پولیس کو دیکھ رہا تھا، لیکن پولیس اس کو نہیں دیکھ پائی۔ پولیس واپس آئی اور حضرت شبلی سے کہتی حضور وہ بہت 420 سے اس میں نے نکل گیا۔ حضرت فرماتے نہیں یار اسی میں ہے، جا کے دیکھو تو اسی میں ہے۔ جب دوبارہ پھر بھیجا تو پھر کہتا یا اللہ رحم کرے، تو بغیر پکڑوائے نہیں مانے گا، یا اللہ تو رحم کر دے۔ دوبارہ پھر پولیس گئی، پورا کمرہ دیکھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا، وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ پولیس آئی، کہا وہ بہت چکما باز ہے، آپ کو بھی دھوکہ دے کے نکل گیا۔ جب پولیس چلی گئی تب وہ نکلا، کہا تھا ایسے پیر سے بن پیر بہتر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جا تم سے بڑا دشمن ہمارا دنیا میں کوئی نہیں۔ کہا کیا کیا بیٹا میں نے؟ کہا جاؤ، تم نے تو پکڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، یہ کہو ہمیں دیکھ نہیں پائے۔ تب حضرت فرماتے ہیں بیٹا وہ میرے سچ بولنے کی برکت تھی، جو میں جھوٹ نہیں بولا، سچ بول دی، تو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے بدلے میں تجھے پولیس کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ بیٹا وہ سچائی کی برکت تھی، اگر میں جھوٹ بول دیتا تو پولیس کے پنجے میں تو جاتا، مار کھاتا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب الہی میں میں مبتلا ہوتا۔ پتا چلا کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرماتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنی روزی دے گا، اتنی دے گا کہ وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اے میری ماں بہنوں تم بھی اللہ سے ڈرو، سچ بولو، سچائی کی برکت سے اللہ تمہارے نصیب کو بدل دے گا، تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ لیکن ہائے افسوس رات و دن ہمارے منہ سے غلط بولیاں نکلتی ہیں۔ اچھا ایک بات یاد کرو کہ جب اس نے سچی توبہ کر لی اور ایک اللہ والے کا دامن تھام لیا تو پولیس کی نگاہوں سے اللہ نے اسے بچا دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑا
تو انشاءاللہ قیامت کے دن عذاب کے فرشتے بھی ہم کو تم کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں دم نہیں۔ شنکر پور کے پاس مہولی مدارہ ہے، مدارہ گئے تقریر کرے تو لوگ دور دور ٹھاڑ، ہم کہیں یار یہاں رہو ادھر کاہے دور ہو، تو کہیں رے مولانا صاحب کاہے میلاد فاتحہ ہم کو نہ جھس نہیں رہی گوا، تو ہم کہیں توبہ کا ہوا ہو، کہیں جاؤ کئی دفعہ میلاد کرا جا رہے ہیں 20 بیگھہ جندری رہا ہے، پانی نہیں برسا سکھائے گا۔ آج مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں دعا قبول ہوتی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ایک میلاد میں ایسے تقریر کر رہے تھے تو ان کے مرید لوگ آئے اور ہاتھ جوڑیں کہ بابا حضور ہم سب آپ کے مرید ہیں اور بڑی غریبی کے دن ہیں، کرم کر دو دعا کر دو غریبی دور ہو جائے، بچے بھوکوں مر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مرید غریب ہوتے تھے تو پیر کے پاس فریاد لے کے آتے تھے، اب زمانہ پلٹ گوا ہے، پیر صاحب خود مرید کے دوارے دوارے دورے گھومت، کچھ نذرانہ مل جائے کچھ دچھنا مل جائے، ہر مہینہ 2 مہینہ پہ یہاں دورہ کری ہیں پیر صاحب۔ آج کل لوگ بہت کم ایسے ہیں جو مرید کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ والا بن جائے، بلکہ مرید اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے گزارے کا اسباب پیدا ہو۔ جیسے کہ ایک پیر صاحب رہے، ایک گاؤں میں پہنچے، ایک آدمی مرید ہوئے گا، وہ کے بعد آپ مہروز کہ اس کے بہت اچھے پیر ہے، ہم مرید ہوئے گئے، چل تو ہوں چل، تو کہ تو لے لے جنت، تو کا زیادہ ضروری ہے، تو جا، ہم نہ ہوئے بھی مرید تو نائب ہے، تو مردوہ بیچارہ پیر صاحب کے دعوت لی۔ اب پیر صاحب جب آئے تو بیچارہ سعودیہ کے کمبل رکھے رہے، بچھائیس حضرت بیٹھے، اب وہ انتظام کرو، پیر صاحب کا دباؤ ہے، بہت ملائم ہے، بہت اچھا، کہاں سے لائے رہا ہو، کتک ملا رہا ہے۔ مرید جان گا کہ ہمارے حضرت کا پسند آئے گا، تو جب حضرت کھانا وانا کھائے کے چلے، وہ مرید بیچارہ کا لپیٹ وپیٹ کے تہائے کو پیر صاحب کے کندھب دھائی دی، پیر صاحب کندھیائی لے گئے، تن کو حیا شرم نہیں کہ پیر ہوئی کے کمبل لا دے جائے، اب وہ تو دے دی چلے گئے، اور مہروہ بیچاری غصہ ہے گھر میں کہ ہائے اللہ ودے پیروا کھانا کھائے، پیروا ودے کمبل وہ اٹھائے لے، لیکن اب کرے تو کیا کرے، مرد کے سامنے اوپر چلے ہی نہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر دعوت لی، پھر پیر صاحب آئے، تو پیر صاحب کا گھر میں بیٹھے سو اپن انتظام کرے لاگو، پیر صاحب چورن میں رکے گھر میں یار باہر تاکے، تو ایک بکسہ بہت بڑھیا نظر آوا، تو پیر صاحب اٹھے ہو گئے، بکس وقت چادر ایسے دبائے دبائے دیکھے گا، بہت مضبوط ہے یہ چادر، کہاں سے لائے رہا ہو، جان گا ہمارے حضرت کا پسند آئے گا۔ وہ جب کھانا کھائے چلے، بس 4 بجے چھا کے بکسہ رہا اٹھوائی دی، پیر صاحب موڑے دھوئی لی چل دی، تن کو حیا نہیں بے حیا کر۔ وہ عورتیاں پھر دیکھی کہ ہائے اللہ جب آتے تو کچھ نہ کچھ سامان ہوئے لے کے جاتے، بہت پریشان، لیکن کرے عورت ذات بیچاری مجبور۔ پھر ایک دن وہ پیر صاحب بغیر دعوت ہے کہ چلی آؤں، اب آدمی رہے نہیں، اور جب عورتیاں دیکھی اس کی ودے آوت ہے ڈھپ کر، ہائے اللہ پھر اب کچھ نہ کچھ لے کے جی، جلال مئو کے کچھ نہ ہی ہاتھ ہے ماوا، تو جو انہیں لوڑھوا سے مسالہ بانٹت رہا وہ لوڑھوے ہاتھ میں اٹھے، اور پہنچے دروازہ جب تک کہ آئے گے مارس پنجہ پر، تو پیر صاحب تو پچھیل گئے، اور لوڑھوا زمین پر گرا، کہیں کاہے رے لوڑھوا یہاں کاہے پڑ گئے، تو کہتے تم کا کوٹے خاطر لئی، اب پیر جلال میں رہبے کرے ہو، بکسہ چلا گا گھر گئے، کمبل چلا گا، تو کہ تم کا کوٹے خاطر لئی۔ اب پیر صاحب جب جانے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، وہ پچھیلے، جیسے پچھیلے ویسے وہ مرید آئے گا، آوا تو دوڑا حضرت سے مسافہ ملا، حضرت اب حضرت جانے کی معلوم پکڑا تھے کوٹے کھاتے،
تو حضرت پچھیلت چلے جاؤ، حضرت حضرت کرو، حضرت پچھلتے چلے گئے. نہیں جب مسافہ ملے تو پیر گھر میں گوا کہیں سائے ہمارے پیر صاحب کا کچھ کہہ دیے ہے، کہیں کا ہے، کہیں مسافہ نہیں ملا ہوتا، کہا کہہ دیا. آئے رہے لوڑوا اٹھائے لیے جات رہے، چھوڑ لی ہے وہی غصہ ہی کے ہیں. عورتن کے مکر بڑا تگڑا ہوتا، تنکن پھنسائے دے ہیں ایسا کی زندگی برباد ہو. کہیں آئے رہے لوڑوا اٹھائے جات رہے، چھوڑ لیا وہی غصہ ہی کی ہوئی ہے. اور لوڑوا محارم پر تو کہ سمجھ میں آئے گا صحیح بات، یا چینا چھانا بھوا ہے تبھی تو لوڑوا محارم پر ہے. یقین آئے گا کہ ہاں تو ہمارے پیر صاحب کو لوڑوا نہیں دیے رے، لائے میں لوڑوا اٹھائی لوڑوا دورہ کیسے حضرت اے حضرت. اب حضرت دیکھیں تو بھاگے، اب وہ دیکھ آتی لوڑوا پیچھے دورہ، حضرت جانے بغیر کوٹے نہ مانی. وہی دن سے پیر صاحب کی علاقہ چھوٹ گیا. تو اب تو ایسے ایسے پیر دجال چلے. لیکن الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ پیروں سے مرید کی مصیبت دور ہوتی تھی، دنیاوی بھی اور دینی بھی. دین میں بھی مدد کرتے تھے، دنیاوی بھی مدد کرتے تھے پیر. تو بابا فرید کی محفل میں پہنچے مرید لوگ، کہا حضور بڑی مصیبت کے دن ہے، غریبی کے دن ہے، دعا کر دو اللہ غریبی دور کر دے. تو بابا فرید فرماتے جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ. گئے مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے. بابا فرید نے لیا، اول آخر درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا. اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ جو چاہے کر. یاد رکھو میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر میں چاہوں یا ایسا لو شیتو، اگر میں چاہ لوں لسارت معیا جبال الذہبی، کہ اگر میں چاہ لوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلے گا پیچھے پیچھے. جو جس پہاڑ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا لو شیتو لسارت معیا جبال الذہبی، اگر میں چاہ لوں تو میرے پیچھے سونے کے پہاڑ چلے. تو جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں اس وقت سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنا سونا نکل چکا، میرے نبی نے فرمایا تھا. تو وہ ڈھیلا سونا بن گیا. مرید لوگ گئے بیچ کر مالا مال ہو گئے. اور میلاد میں یہاں بہت سے لوگ بیٹھے رہے تو ایک آدمی دیکھے تو کہے ہاں یہ تو آج پتہ چلا ہے یار، سونا بنانا بڑا آسان ہے. اول آ کے درود پڑھو، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار. با اٹھا میلاد سے گوا گھرے میروا سوت رہا کو اٹھ جا ڈھیلا لے گیا. تو کہیس کہا کریو ڈھیلا، کہیں جلدی لا بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے دے. تو رتیا کہیس کا پگلی آئے گئے ہو 12 بجے رات کے ڈھیلا کہا کریے. تب بتایا کہ بابا فرید کے ہاں بیٹھا تھا، انہوں نے اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے ڈھیلا کو پھونک چھوڑا، سونا بن گیا. تازہ معاملہ، جلدی لا بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے. تب وہ کیا سمجھ میں رتیا کیا ہو. تو گئے رات میں یہاں کھتوا میں ہوا گئے، ڈھیلک بجائے بہت بڑا چہار اٹھائی اور موڑے دھری سانپت کاپڑ لا کے رکھیس. مردوا دیکھے تو کہیں سارے تو اسے ہم ڈھیلا کہہ رہا ہے تو پورا چہارے اٹھا لے رے. تو کہتے رہے جلدی کرو بنے تو چپا چہار بنے، ڈھیلا کا ہے بنے. تو وہ سوچی صاحب پڑھے تو وقت ہی پری بر رکھی سواکی بند کی. اول آ کے درود پڑھی، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑیس تو کہ آنکھیں کھولیس تو دیکھی سو چپا ویسے دھرا. تو جانے اس کی کوئی غلطی ہوئی گئی. تو پھر پڑھیس، پھر پھونکیس، پھر دیکھیس، پھر ویسے پڑھت سویر ہوئے گا، منہ میں پھینا آئے گا لیکن چپا نہیں بدلا. تب اٹھ کے بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا حضور آپ نے جو پڑھا وہی میں نے بھی پڑھا. آپ نے پڑھ کے پھونکا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا اور میں پوری رات پڑھتا رہا لیکن چپے میں کوئی اثر نہیں آیا. تب بابا فرید نے کہا تھا بیٹا جو میں نے پڑھا تھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے. اللہ کا شکر ہے زندگی گزر گئی، میں نے کبھی زبان سے جھوٹی بولی نہیں بولی. زندگی گزر گئی، میں نے کسی کو گالی نہیں دیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دو تو سونا بن جائے. اے لوگو اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کو بچائیں، جھوٹی بولی نہ بولیں.
لیکن ہماری ماں بہنیں جھوٹ بولے بہت مائیں، بہت مائیں۔ شادی بیاہ ہوئی تو لے لے ہیں ڈھول اور رات بھر چل رہی، سونے کے تھالہ میں جونا پروسا۔ یہ جھوٹی بات ہے کہ نہیں بتاؤ؟ سونے کے تھالہ اتنا بڑا ہوا تھا، کیل حالی نہیں جو ہاتھے سونا کیا، اور کہیں سونے کے تھالہ میں جونا پروسا۔ جونا کا ہم بڑھا کے آج تک نہیں جانتا۔ تو جب ماں اتنی جھوٹی ہوگی، ہماری ماں بہنیں اتنی جھوٹ بولیں گی، تو کیا ان کی دعائیں بارگاہ مولا میں قبول ہوں گی؟ جھوٹی بولی نہ بولو، اللہ نے زبان دیا ہے، اس کا لحاظ کرو۔ تو گزارش ہے آپ سے کہ اچھے مسلمان بن جاؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کا مال نہ ہڑپو، اور ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرو، مدد کرو۔ حضور فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا، جو دوسرے پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ تو رحم کرو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ ہندو مسلم نہ دیکھو، بلکہ اگر دیکھو کہ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کر دو، بھوکا ہے کھانا کھلا دو، تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا الجنت تشتاق اربعۃ نفر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت 4 لوگوں کو پکارے گی کہ آؤ میرے اندر آؤ۔ نمبر 1 پر تعلیم القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جنت پکارے گی۔ لیکن ہاں افسوس، آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، ترس رہے ہیں کہ گھر میں کبھی کوئی قرآن پڑھ دیتا۔ اس لیے لوگوں قرآن پڑھو۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وحافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ومطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ مسلمان بھوکا، بلکہ سرکار نے مطلق فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی۔ اس لیے اے لوگوں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، بھوکا ہو تم انسان سمجھ کے اس کی مدد کر دو، خدا آپ سے راضی ہو جائے گا۔ رحم کرو، تم رحمت للعالمین کے امتی ہو۔ حضور نے ہندو مسلم نہیں دیکھا، بلکہ حضور کی رحمت سب کے لیے عام تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حاتم طائی کی لڑکی نبی سے دشمنی رکھتی تھی، جنگ میں بھی سرکار سے لڑنے گئے، لیکن ایک دن حاتم طائی کی لڑکی جا رہی تھی ننگے سر۔ سرکار نے جب حاتم طائی کی لڑکی کو ننگا سر دیکھا تو حضور گئے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ تب حاتم طائی کی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے محمد، خدا کی قسم آپ جیسا رحم دل انسان ہم نے تو دنیا میں پایا ہی نہیں، کہ میں آپ کی اتنی جانی دشمن اور مجھے آپ نے ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر رحمت دے دی۔ خدا کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے، اور حاتم طائی کی لڑکی نبی کی رحمت دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ اس لیے لوگوں ایک دوسرے پہ رحم کرو۔ آخری بات کہے کہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ آج دیکھو ابا اگر دنیا سے جاتے ہیں اور کچھ آخری ٹائم کہہ دیتے ہیں تو لڑکے زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں۔ بولو کہتے کہ نہیں کہ ابا ہمرے کہہ کے گرا، اگر کئی دن کے یہ لڑکوں بھی وہ فلانے بیٹی کے ساتھ کر رکھا ہے تو چاہے وہ کچھ دیے چاہے نہ دے، لیکن کہیں ہمارے ابا کہیں کے گرا ہے تو ہم وہی کر۔ بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور باپ سے کئی گنا محبت ہم سے تم سے ہمارے پیغمبر کرتے۔ پیغمبر دنیا سے گئے تو کیا کہہ کے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا آخری وقت تھا، حضور بیمار تھے، بیماری کے عالم میں حضور میرے سینے پہ سر ٹیکے بیٹھے تھے اور اپنی بیوی عائشہ کے سینے پہ ایسے سر رکھے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کے سامنے تسلے میں پانی تھا، اسی پانی میں سرکار ہاتھ ڈالتے تھے ایسے ایسے اور کہتے تھے اے لوگوں میں تو رخصت ہو رہا ہوں لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ سرکار نے فرمایا تھا الصلاۃ
نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز نہ چھٹنے پائے اور ماتحت پر ظلم نہ ہونے پائے۔ ماتحت میں بیوی ہے، بچے ہیں، مزدور ہیں، نوکر ہیں، جانور ہیں، یہ سب ہمارے ماتحت ہیں، ان پر کبھی ظلم نہ ہونے پائے۔ لیکن آج اگر مجبور رکھی ہیں تو کہ پیچھے پیچھے لاگ رہی ہے کہ تن کو بیٹھے ہی نہ پاؤ، تو وہی میرے کمو کرت جو ان کام 2 گھنٹہ مکا پورے دن میں کرت۔ پیچھے نہ لگو، بلکہ یہ سوچ لو کہ اگر کاش اس کی جگہ پر ہم غریب ہوتے اور یہ مالدار ہوتا، اس نے ہم کو مزدور رکھا ہوتا، تو کیا ہم کو سکون کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تم مزدور پہ رحم کرو، اس کے ساتھ آسانی کرو۔ حدیث میں من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ تم اس پہ آسانی پیدا کرو، اللہ تم پر آسان کر دے گا۔ اس لیے رحم دل بنو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن آج افسوس ہے کہ کتنی مسجدیں ہم لوگوں کی یہی مارے خالی پڑی ہیں کہ امام کے کھانا نہیں۔ امام صاحب پٹھائی ہے، جا کے فلاں وقت یہاں لے کر پڑھے ہیں، کہہ دو امام صاحب کی دعوت ہے، تو کہیں جا کے کہہ دو آج ہم دھان کاٹے یہ تھے، ہم کو موقع نہیں۔ دوسرے کے یہاں ٹفن پٹھوائیں تو کہیں آج ہم کا بہریج جا کے کہہ دو دوسرے کو، تیسرے کو پٹھوائیں تو کہیں آج ہم جو بھی رشتہ داری میں، اللہ جانے کیسے کہ ایک امام اور ایک آدمی کا کھانا دینے کے لیے امام کی ٹفن لوٹ کے آ رہی ہے، مسجدیں سونی پڑی ہیں۔ اے لوگوں، جب عام بھوکے کو کھانا کھلانا اتنا بڑا ثواب ہے تو مسجد کے امام کو کھلاؤ گے جس سے خدا کا گھر آباد ہے، تو اللہ آپ سے کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے لوگوں اپنے اماموں کا خیال رکھو۔ لیکن آج کل امام کا کھانوں پٹھائی ہے کون؟ سنجھک باسی دال جو بچ گئی، مہروے بڑی چوڑی لینے، وہی کھانا پٹھائی ہیں جو ان خراب ہو گئے، کوئی کھائے نہ تو مسجد میں پٹھے دو امام صاحب۔ پرانی، یہ نئی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں رہا ہے، مسجد رہا ہے، امام صاحب گاؤں پڑھاوت رہا ہے، گاؤں بھر امام صاحب کے چندہ دے، تنخواہ، کھانا دے، رمضان اور افطاری دے، لیکن وہ گاؤں میں ایک گھر ایسا رہا ہے جو امام صاحب کا کچھ نہیں دے، نہ تنخواہ، نہ کھانا، نہ افطاری۔ اماموں جان گئے کہ گاؤں میں اگر کوئی دشمن ہے ہمارا تو فلنوا، لیکن اللہ کی مرضی ایک دن امام صاحب عصر پڑھائے، آنگن میں ٹہرت رہے مسجد کے، تو وہی گھر سے جو گھر سے کبھو کچھ نہیں آوا، وہی گھر سے ایک چھوٹ لڑکا مٹی کا کنڈا سر پر رکھے اور کاغذ سے ڈھکے چلا ہوئے۔ کنڈا جانا تو آپ لوگ ہرمونیا اسٹیل کے ہو تو کا تسلا کہا تھا، اور مٹی کے بڑا ہو تو کا کہا تھا کنڈا، اور چھوٹا ہو تو پیالہ۔ تو مٹی کا کنڈا لیے اور کاغذ ڈھکے چلا ہوئے۔ مولوی دیکھیں تو منہ میں پانی آئے گا کہ لاگت ہے آج ہے کونو جگاڑ کی۔ جیسے آوا اٹھائے کنڈا دھرین مسجد میں پلتھی مار کے مولوی بیٹھے، اور جب کاغذ ہٹائیں تو دیکھیں پورا کنڈا کھیر سے بھرا۔ تو مولوی چونکے کہیں ہائے اللہ، یہ گھر سے کبھو افطاری تک نہیں ملی اور آج پورا کنڈا کھیر بھر کے آوا ہے۔ تو مولوی صاحب کہیں نارے تورے مہتاری کا اگر ہمارے لیے کھیرے پٹھوے گرا ہے تو کونو پیالی میں پٹھے دیے ہو، کونو پلیٹ میں پٹھے دیے ہو، یہ پورا کنڈا بھر کے کائے پٹھے سے کام بھینسا ہوئی گا؟ تو لڑکوں کہ نہیں مولوی صاحب، اماں ہمار کھیر بنا کے رکھیں اور چلی گئی پانی لے اتھے میں یہاں کتوا ہوا منہ ڈار کے کھائے لاگ۔ تو ابا لاٹھی لے کے اماں گورے کہیں نارے کھیر کتا جھوٹ کہی دیس کہا ہوئی رے؟ تو اماں کہیں گھبرانو مسجد میں پٹھے دے مولوی کھائے لے۔ جیسے مولوی سنین وہ اٹھائے کنڈا پھینکیں، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بول لے رکھو روئے لاگ۔ جب روئے لاگ تو مولوی ڈانٹے نے، روتا کیوں ہے؟ تو کہیں مولوی صاحب کنڈا پھوٹ ڈالے ہو، یہی کنڈا میں ہمارا اماں کوڑا پھینکت رہا ہے، کیما کوڑا پھینکی ہے مولوی صاحب؟ تب مولوی اپن کھوپڑی پیٹے لاگے، کہیں نہ اللہ ہم اتنے بد نصیب نکلے کہ کھیر ملی کتک جھوٹ ہو ایسے برتن میں جمع کوڑا پھینکا جاتا رہا۔ آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، مدرسے بند ہیں۔ اے لوگوں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، رحم کرو، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو۔ دیکھو آج ہم لوگ دعا کراوے جائے تھے اجمیر،
دعا کراوے جائی تھے بریلی، ٹھیک ہے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بریلی جاؤ گے تو دعا قبول ہی ہوگی، اجمیر جاؤ گے تو دعا قبول ہی ہوگی۔ ہاں اللہ ان لوگوں کے وسیلے سے قبول کرتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی کہاں ہے؟ میرے نبی نے گارنٹی دیا کہ 3 در ایسے ہیں جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ قبول ہی کر لیتا ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 پر ماں باپ، کہ ماں باپ جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرو، بزرگوں کے ہاں دعا کرواؤ، اور ماں باپ کو راضی کر کے ماں باپ سے بھی دعائیں کرواؤ، اس لیے کہ اگر ماں باپ نے دعا کر دیا تو نبی فرماتے ہیں تمہارے حق میں ان کی دعائیں قبول ہو کے رہیں۔ اور دوسرے نمبر پر مسافر، کوئی سفر میں ہو، پریشان ہو، اس کی مدد کر دو، وہ دعا دے دے تو کامیاب۔ اور تیسرے نمبر پر مظلوم، وہ دعا دے دے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے لوگوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، یہ راضی تو خدا راضی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے جلسہ کیا ہے اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔